اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء مدنی۔ سورۃ نساء یہ قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے توقیفی ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 92 اس کا نمبر ہے۔ مدنی صورتوں میں سے ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ چونکہ اس میں زیادہ تر احکام وہ خواتین سے متعلق، خاص طور پہ اس کے شروع والے حصے میں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء۔ ٹھیک ہے، یہ تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل سے، کسی جز کو لے کر کل کا نام اس کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، جز کا نام کل کو دے دیں۔ تو قرآن پاک کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ اکثر اسی طرح ہی ہوتے ہیں، کسی ایک واقعے کو لے کر پوری صورت کو اس کا نام دے دیا، کسی ایک لفظ کو لے کر پوری صورت کو وہی نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء۔ اس کی 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے جو موضوعات ہیں وہ احکام قرابت، یعنی قرابت داری کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں ان کے احکام ہیں، یتیموں کے حوالے سے احکام ہیں، وراثت کے حوالے سے احکام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اس صورت میں ارشاد فرمائے۔ عام طور پر جو چیز انسان کے اندر سے اس کو ان احکامات کی پابندی کرنے پر ابھارتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس صورت کا آغاز بھی تقویٰ سے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور صحابہ میں سے بعض، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کا صحابہ کے اندر ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے جو افقہ الصحابہ کہلانے والے لوگ، ان میں فقیہ ترین جو لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کی 5 آیات ایسی ہیں، سورۃ نساء کی، جو مجھے دنیا اور وما فیہا، ان تمام چیزوں سے محبوب، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہے، محبوب ہیں۔ اس صورت کی 5 آیات، یعنی اپنے مضامین کے اعتبار سے، اس میں پہلی آیت ہے اسی صورت کی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت وہ بھی اسی صورت کی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی شخص پر ظلم نہیں کرتا، اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو ہم اس بچنے کی وجہ سے کیا کریں گے، چھوٹی خطاؤں کو معاف کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باقیہ تمام گناہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں، جو بھی ایمان والا ہوگا۔ اور چوتھی آیت میں وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کریں، رسول کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور ان سے استغفار کی درخواست کریں۔ اور 5ویں آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے، وہ اسی کا حصہ ہے پہلی آیت کے، کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا کر اس کا کیا کریں گے، اجر دیں گے۔ تو یہ 5 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام سے محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی منقول، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔
اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کس چیز کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار ان کو دین کی خاص سمجھ بوجھ عطا کیجیے اور ان کو تاویل کا علم سکھلائیے۔ اور اسی وجہ سے اسی دعا کی برکت تھی کہ تفسیر قرآن کے اندر باوجود اپنے کم عمر ہونے کے آپ کو صحابہ کے درمیان ایک نمایاں مقام حاصل تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ان کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ اگرچہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ جیسے کچھ ان کی نصیحتیں بھی منقول، ان کو نصیحتیں کی ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ 8 آیات اس صورت کی ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور وما فیہا سے محبوب۔ 5 آیات تو وہی ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، 3 آیات اس کے علاوہ وہ یہ کہ ایک آیت تو ہے اسی صورت کی آیت نمبر 26، تو 3 آیات ساتھ ہی ہیں، 26، 27 اور 28۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 26 کا مضمون کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، یعنی انسان کو ایک امید دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان درکار۔ اسی طرح اگلی آیت میں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنا ہی چاہتے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا میلان ان کی طرف ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیف، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا رکھے، تخفیف کا معاملہ رکھے، ٹھیک ہے، اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ بھی کیسی کی گئی، ضعیف، اس کو کمزور بنائے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو کیا کر دیں گے، معاف فرمائیں۔ تو یہ 8 آیات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت کی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام چیزوں سے محبوب۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی قرابت داری کی اہمیت کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ٹھیک ہے، اب یہی آیت جو ہے سورہ النساء کی پہلی آیت، یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خطبہ نکاح میں بھی اسی وجہ سے یہ شامل ہے کہ یعنی نکاح سے جو زوجین ہوتے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوتے، تو ان کو تقویٰ کی اہمیت یعنی اس آیت میں بتلائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، یہاں اسلوب کلام کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، یعنی تمام انسان جو ہیں وہ اصلاً حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیے، ٹھیک ہے، انسانیت کی آغاز ابتدا وہ وہاں سے ہو، اس طرف اشارہ ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی انسان سے، چونکہ نفس واحد یا نفس سے تعبیر کیا گیا تو اسی وجہ سے آگے منہا مؤنث کی ضمیر، اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زوجہا، ان کی بیوی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر ان کی پسلی سے جو ہے نا کس کو پیدا کیا گیا، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسی تو وہ پہلی خاتون، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں نرمی کا حکم دی، ٹھیک ہے، اس میں اسی طرح اشارہ ہے کہ عورتوں کی تخلیق جو ہے نا وہ کس سے ہوئی؟ پسلی سے، ٹھیک ہے، پسلی یعنی وہ کیا ہوگی؟ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر اس کو جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر اس کو سیدھا کیا جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملے میں نرمی برتو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں، یعنی ان سے آگے نسل انسانی چلی، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ ایک حمل سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی، وہ بہن بھائی ہوتے، اسی طرح جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتے وہ بہن بھائی ہوتے، تو اس طرح سے پھر آگے نسل انسانی آگے چلی، تو اس بہن کا نکاح اس بھائی سے ہو جاتا اور اس بھائی کا نکاح اس بہن سے ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ابتدائی میں نسل انسانی پھر ایسے آگے چلتی گئی، پھر جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا کہ بعد میں اس پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا جو آگے سورۃ مائدہ میں بھی آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھیلایا ان سے بہت سے مرد اور عورتوں کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور وَالْأَرْحَامِ، ڈرو اس اللہ تعالیٰ اس پروردگار سے الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ کہ جس کے واسطے سے تم کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو، اپنی حاجات کو پیش کرتے ہو۔ والارحام، اگر یہ منصوب ہو تو اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ لفظ اللہ پر۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ، یعنی ڈرو اس ذات سے جس کے واسطے سے تم کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور ڈرو کس سے؟ قرابت داری سے، ٹھیک ہے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ ارحام یہ کس کی جمع ہے؟ رحم، ٹھیک ہے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ بچہ دانی، ٹھیک ہے، کہ جو چیز قرابت داری کا سبب بنتی ہے وہ یہی چیز بنتی ہے، اسی وجہ سے رشتوں کو کیا کہہ دیا جاتا؟ الارحام کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ رشتے جو رحم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، قرابت داری کے رشتے، اسی وجہ سے حدیث میں اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ڈرو، اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ الارحام جب منصوب ہو، ایسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ کون سا انسان، اس کی کتنی عمر ہوگی، یہ چیز تو پہلے سے طے ہے، پھر صلہ رحمی سے عمر میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر معلق میں سے تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات موجود ہے، اس شخص کی عمر اتنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کام کرے تو پھر اس کی عمر اتنی ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تقدیر معلق میں سے ہیں کہ بعض اعمال جن میں آتا ہے نا کہ ایسا کرنے سے کیا انسانی رزق میں عمر میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ تو طے ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی، اگر یہ کام کرے گا تو اس کا رزق ویسے اتنا ہوگا، اگر یہ کام کرے گا تو اتنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی عمر اتنی ہوگی، اگر یہ کام کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اسی طرح رزق کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے کبھی اس میں کمی بھی ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کمی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسان رزق سے، آنے والے رزق سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ مطلب ہے صلہ رحمی کی بہت سے فضائل ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا شخص
رشتوں کو توڑنے والا، قرابت داری کو توڑنے والا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسرے احتمال اس میں یہ ہے کہ اس کو والارحام ہی پڑھا جائے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس صورت میں اس کو عطف کس پر ہوگا؟ بہ کی ضمیر پر، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس کو اگر مجرور پڑھا جائے تو پھر اس کا عطف کس پر ہے؟ بہ کی ضمیر پر۔ اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے واسطے سے، یعنی تم ایک تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ بنا کر سوال کرتے ہو، دوسرا قرابت داری کو واسطہ بنا کر کیا کرتے ہو۔ تو اس میں بھی صلہ رحمی کی، قرابت داری کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو واسطہ بنایا جاتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو اب بظاہر تقویٰ یہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں، تقویٰ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطنی چیزوں میں سے انسانی دل کے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تم پر کیا ہے؟ نگہبان، نہیں تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ سورت کا پہلا حکم ہے کس سے متعلق؟ یتیموں سے متعلق، ٹھیک ہے۔ اگلا حکم بھی انہی سے متعلق ہے، لیکن یہ عام یتیم بچہ ہو یا بچی، اس کے حوالے سے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی کفالت کا ذمہ لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مال سارا اپنے قبضے میں لے کر ان کو چھوڑ دیتے، جیسے سورۃ ماعون میں بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ٹھیک ہے، وہ ابو جہل کی مذمت کی جا رہی ہے وہاں۔ وہ شخص جو کیا کرتا ہے؟ یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ تو اسی طرح سے تو یہ لوگ یتیموں کو اپنی کفالت میں لے لیتے، لیکن بعد میں پھر ان کو کیا کرتے؟ جو سرپرست ہوتا وہ اس کا سارا مال اپنے قبضے میں لے کر ان کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے حکم فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، اگر وہ مطلب سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور کیا نہ کرو، یعنی وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ پاکیزہ مال کے ساتھ برے مال کو نہ ملو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بعض لوگ یہ کرتے کہ وہ ان کے مال میں سے عمدہ چیزیں اپنے قبضے میں کر لیتے، ٹھیک ہے، اور اپنی ردی چیزیں وہ ان کے مال میں شامل کرتے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں کیا نہ کرو؟ شامل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس میں احتیاط نہ رہے، ٹھیک ہے، ویسے تو ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پھر حساب کتاب رکھنا ضروری ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ کیا ہے؟ بڑے گناہ والی بات۔ تو یہ پہلا حکم ہے یتیموں سے متعلق کہ ان کے مال میں کیا کرنی ہے؟ یعنی احتیاط کرنی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اگر جو سرپرست ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہو تو وہ اس میں سے بقدر ضرورت لے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اس میں سے کیا کرے؟ سارا مال ہی اپنے قبضے میں لے لے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ کیا ہے؟ بڑے گناہ والی، ظلم والی بات۔